اب جس وقت وہ ذوالخویسرہ تمیمی جس کا پہلے ذکر کیا، جس نے آ کر یہ کہا تھا اے دل عدل کرو، یا کہا تھا اتق اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قوم جو اس کی اولاد آئے گی جو علامتیں بیان کی تھیں، وہ علامات بھی حدیث شریف میں موجود ہیں، ان کو سن لو گے تو پھر مفہوم زیادہ قریب ہو جائے گا، پھر تمہیں آج کے ماحول میں وہ چہرے پہچاننے آسان ہو جائیں گے کہ جن کو کل وہ خارجیت کا لفظ بولا جا رہا تھا اور خارجیت کی نشانیوں میں ان کو واضح کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف میں موجود ہے، ان من ذئب ھذا قوم، اس بندے کی نسل میں ایک قوم ہے، کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھ کے تبلیغ کریں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ جو فتنہ تھا اس کی اولین علامت قرآن سے ہی بیان کی گئی، یعنی آج اگر کوئی معیار حق اس کو بناتا ہے درس قرآن کو، تو یہ تو علامت بیان کی گئی کہ حق والے بھی دیں گے اور خارجی بھی دیں گے۔ خارجیت اپنا جو پیغام ہے وہ قرآن سے پیش کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ نہ گرنتھ پڑھیں گے، نہ بائبل پڑھیں گے، تورات زبور انجیل یہ سامنے نہیں، قرآن سے وہ اپنا پیغام دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، مگر حلق سے اوپر اوپر پڑھیں گے، اندر نہیں قرآن داخل ہوگا، پڑھیں گے قرآن ہی، اور قرآن اندر میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر کیا علامت بیان کی؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 757 صفحے پر اور 56 صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ تم اپنی نماز ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنا روزہ ان کے مقابلے میں حقیر، وعملکم مع عملہم، اپنا عمل ان کے مقابلے میں حقیر، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دوسرے مقام پر ذوالخویسرہ کی حدیث میں ہی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ یہ بات ہندو کی نہیں، یہ بات سکھ کی بھی نہیں، یہ بات یہودی کی بھی نہیں، یہ بات عیسائی کی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ یہودی نماز پڑھتا ہے نہ عیسائی نماز پڑھتا ہے، اور ہندو تو پڑھتا ہی نہیں، سکھ تو پڑھتا ہی نہیں، پر ایسی قوم ہوگی نمازی، پڑھے گی نماز، اور قبلہ ہمارا ہی ہوگا، اور نماز بھی اتنی پڑھے گی کہ بعد والے تو کیا صحابہ تم سمجھو گے کہ ہم تو اتنی پڑھتے ہی نہیں جتنی یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ظاہری تقویٰ ہے، ظاہری دینی کام ہے، ظاہری دین کی چادر ہے، اس کا مکمل بیان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت انسان کی اس ذریت کی علامتیں بیان کر دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دے رہا تھا کہ تم عدالت نہیں کرتے اور تم پرہیزگار نہیں ہو، اور میرے کہنے پر تم پرہیزگاری اختیار کر لو معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذریت کی ان علامتوں کو بیان کر دیا۔ پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر جو ان کی علامات کو بیان کیا تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ سیکون فی امتی اختلاف فرقہ، میری امت میں اختلاف آ جائے گا، فرقہ واریت ہو جائے گی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 316 پر یہ لکھا ہے، فرمایا ایسی قوم آ جائے گی یحسنون القیل ویسیئون الفعل، جب بات بڑی میٹھی کریں گے، یحسنون القیل، قول ان کا بڑا ہی محبت سے بھرا ہوا گا، یعنی بغل میں چھری منہ میں رام رام، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فعل بڑا بھیانک ہوگا، کرتوت بڑے برے ہوں گے، مگر باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں بڑی پرہیزگاری کی ہوں گی، اور بہت زیادہ باتوں کے اندر ان میں یہ لذت بظاہر لائیں گے، دین کی بات کریں گے، دین کی طرف دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق کی طرف پیغام دیں گے، یہاں تک کہ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، جسے بھی دعوت دیں گے قرآن کی دعوت دیں گے، جسے بھی بلائیں گے قرآن کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، حالانکہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کا جو باطن ہے اس کے لحاظ سے وہ اس لائق ہی نہیں کہ قرآن کا نام لیں، لیکن یدعون الی کتاب اللہ، دعوت دیں گے تو وہ دعوت جو ہے وہ قرآن مجید کی دعوت ہوگی، اور قرآن مجید کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔
یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب اسے علم غیب نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، یخرج فی آخر الزمان رجال، آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی یقتلون الدنیا بالدین، جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی منمانیاں کریں گے۔ ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا یلبسون للناس جلوس الدأن من اللین، فرمایا وہ بھیڑ جیسی کھال پہن لیں گے، دان کہتے ہیں بھیڑ کو، فرمایا ایسے نرم رویے والے، ایسے بھولے بھالے، ایسے جیسے تمہیں وہ بستر اٹھائے نظر آتے ہیں، فرمایا اس طرح کے وہ نرم انداز میں بات کرنے والے، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں چینی سے بھی میٹھی، وقلوبہم قلوب الذیاب، دل بیڑیوں جیسے۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یہ جامع ترمذی، زبان چینی سے بھی زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے۔ زبان چینی سے زیادہ میٹھی جب تبلیغ کرنے آئے، اور جب دھماکے کرنے آئے تو دل بھیڑیوں سے زیادہ درندے، جب لو لہان کرنے آئے ملت کو تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب روزے داروں کو حالت روزہ میں قتل کرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب سکول کے بچوں کے لاشیں تڑپائیں دل بھیڑیوں سے زیادہ درندے، جب ہسپتالوں کے مریضوں پر موت بن کے گرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب قبروں سے مردوں کو نکال کر لاشیں چوکوں میں لٹکائے تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ ان کا جو ثابت ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ جو جامع ترمذی میں علامات موجود ہیں فرمایا، ایسا کہ بڑا زیرک بندہ بھی حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا داڑھی والا، ایسا امامے والا، ایسا انسان بھی کیا اتنا درندہ، اتنا واشی اور اتنا ہٹلر سے بڑا ظالم و جابر، اور اس انداز کا وہ اپنے عہد کا کہ ساری عہد جاہلیت کے ظلم بھی شرما جائے کہ ایسا ہو سکتا تھا۔ انسان تعجب میں پڑ جائے گا، حیرت میں پڑ جائے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے والے کو حیرت نہیں ہوگی، اس واسطے کہ سرکار نے ساری علامتیں پہلے ہی خود بیان فرما دی ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا وہ یلبسون للناس جلود الدأن من اللین، لین کہتے ہیں نرمی کو، ہے بھیڑیے اوپر چمڑا کھال بھیڑ کا رکھیں گے، اوپر بھیڑ والی کھال ہوگی، اندر دل بھیڑیے والا ہوگا۔ کون؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ نہیں، سرکار فرماتا میری امت میں ہوگا، میری امت کے اندر جو علامتیں بیان کی ہیں۔ اب مجھے اس کے بعد کسی وضاحت کی کیا ضرورت ہے جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی علامت شعر ان کا روگا سر ہے اور ٹنڈ، جو ایک جماعت اپنا پورا شعر بنائے ہوئے ہے، السنتہم احلی من السکر، زبانیں شہد سے چینی سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں جیسے، اور جب اس صورتحال میں ہے تو پھر وہ کونے سر والے، اور جس وقت بھیڑیے کے روپ ہے تو پھر وہ بالوں والے سر والے، وہ اس انداز کی جو صورتحال تھی۔ یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، دل میں روح میں یہ ٹھنڈک ہے، کیا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آج ان علامات کے لحاظ سے بھی تمہیں مزید اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کو بھول نہیں رہنے دی، اگر پھر بھی کوئی آنکھیں بند کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آج کوئی شخص کسی مسجد کے نمازیوں کو دیکھ کر اس کی خطیب کی حقانیت کو سمجھے، رش بڑا ہے، مجمع بڑا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے،
اس کو اگر کوئی معیار بناتا ہے تو یہ بھی معیار حق نہیں ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت کی. اور اب معیار حق ہے دل، ایمان اور عقیدہ. نہ بڑا مینار معیار حق ہے، نہ کسی کا جبہ و دستار معیار حق ہے، اور نہ ہی نمازیوں کی تعداد معیار حق ہے، اور نہ ہی دینی کاموں کی بظاہر چمک یہ معیار حق ہے. یہ سب کچھ ہو کے بھی انسان باطل کا علمبردار ہو سکتا ہے. اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا. مشکات کے صفحہ نمبر 38 پہ موجود ہے. فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے قریب ہے ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. پھر فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے. مساجدہم عامرہ، مسجدیں ان کی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی. مساجدہم عامرہ، نمازیوں سے خالی نہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں. وہی خراب من الہدی، مگر ہدایت کے لحاظ سے بالکل بنجر ہے. ویسے بڑی رونق ہے مسجدوں میں، مگر ہدایت کے لحاظ سے کباڑا ہو چکا ہے. مساجد عامرہ، اب نگاہیں اٹھا کے دیکھ لو ان کے مراکز کو اور سرکار کا فرمان سامنے رکھو، اور اس چیز کو کبھی معیار حق نہ بناؤ. ہاں حق والوں کو اپنی بھرنی چاہیے، لیکن کسی بد عقیدہ کی بری ہوئی دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچانا چاہیے وہاں جا کر. مساجدہم عامرہ، اب مسجدیں عامرہ یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، ہندوؤں کی نہیں، سکھوں کی نہیں، بدھوں کی نہیں، یہ مسجدیں عامرہ وہ خارجیت کی مسجد جو نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. مگر کیا ہے؟ فرمایا خراب من الہدی، ہدایت کے لحاظ سے ویران ہے، خراب ہے، اجڑی ہوئی ہے. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور آسمان کی چھت کے نیچے ان کے علماء سے بڑھ کے کوئی بری چیز نہیں. جو ابن عمر نے کہا تھا، بخاری میں ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. ابن عمر کہہ رہے ہیں جو خطیب ولیوں کی آیت پڑھ کے بتوں پہ لگائے اس سے بڑھ کر مخلوق کا کوئی فرد برا نہیں ہے، وہ سب سے برا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خطیب، ان کے علماء چھت کے نیچے پوری زمین پر مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، ان سے فتنہ نکلے گا. جیکٹیں ان کی مسجدوں سے برآمد ہوں گی، دھماکوں کی تعلیم وہاں دی جائے گی، خود کش وہاں تیار کیے جائیں گے، ان کے اندر ساری بیماریاں موجود ہوگی. فیہم تعودو، اور لوٹ کے فتنہ پھر وہیں داخل ہو جائے گا. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا، اور یہ خبر بھی دے دی آج کے حالات کے لحاظ سے کہ جو مستقبل کا نتیجہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی سینگ نکلے گا اسے کاٹا جائے گا. فرمایا اگرچہ ولو 20 مرہ، قیامت سے پہلے 20 مرتبہ بھی خارجیت کا سینگ پھوٹا تو ہر مرتبہ کٹتا رہے گا اور کاٹا جاتا رہے گا. اور اس انداز کی جو صورتحال تھی وہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اور ساتھ یہ مسجد اور تقوی کے لحاظ سے دوسری حدیث شریف جو مستدرک للحاکم کتاب الفتن میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا، یجتمعون فی المساجد، لوگ اکٹھے ہوں گے مسجد میں، لیس فیہم مومن، مومن ایک بھی نہیں ہوگا. لیس فیہم مؤمن، مسجد بھری ہے نمازیوں سے، مومن ان میں کوئی نہیں. مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے جس کو شرط شیخین پر جو ہے امام بخاری کی شرط پر، امام مسلم کی شرط پر، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں روایت کیا گیا. لہذا اب یہ خارجیت کے لحاظ سے جو علامتیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں بڑی علامت کا اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے. اپنے سوا ہر ایک کو قتل کرنا،
اپنے سوا ہر ایک کے خون کو جائز سمجھنا، یہ نہ دیکھنا وقت سحری کا ہے، یہ نہ دیکھنا وقت افطاری کا ہے، یہ نہ دیکھنا کوئی بندہ حالت روزہ میں ہے، یہ نہ دیکھنا رب کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ بچہ ہے ابھی بالغ نہیں، یہ نہ دیکھنا کہ کوئی وطن کا محافظ اپنے ٹریننگ سینٹر میں ہے، کسی کی کسی حیثیت کی کوئی پرواہ نہ کرنا، نہ یہ دیکھنا کہ عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، محدث و مفسر ہے، نہیں، اپنا باطن کا درندہ تب خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کا لہو بہایا جائے اور قبروں سے نکال کے لوگوں کی لاشیں جو ہے ان کو لٹکائی جائیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کی خارجیت کی یہ دلیل کہ یہ اس کا وہ پہلو بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور پھر اگرچہ ہمارے حکمران موجودہ ان کی کوئی اسلامی ایمانی حیثیت ایسی نہیں کہ ان کی کسی خلافت یا حکومت کو ایمانی اسلامی کہا جائے، جو اپنے عہد کے بگوڑے بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مگر خارجیت جو ہے اس نے بادشاہوں سے ٹکر لی، اگرچہ بادشاہ حضرت علی بھی ہو، خارجیت کا حصہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے ٹکراتی ہے۔ خارجیت جو ہے اپنی بد باطنی، اپنے کنٹرول اور اپنی حکومت کی خاطر، اپنی خواہش کے لیے وہ ہمیشہ ٹکراتی آئی، اور یہ سارا سلسلہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خارجیوں کے سر اتارے، شام کے رستے پر سر جوڑے گئے اور کہا گیا یہ اللہ کے آسمان کے نیچے کتوں سے بھی برے ہیں، کلاب نار ہیں، جہنمی کتے ہیں کہ جن کو میں نے قتل کیا۔ صحابہ نے یہ کہا یہ یہودی عیسائی نہیں تھے، یہ خارجیت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرائی اور کہہ دیا علی تمہیں امیر المومنین کیا مانے، تم تو مومن بھی نہیں ہو، کیونکہ تم نے اللہ کے سوا بندوں کا فیصلہ مانا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح میں تم نے حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیوں حکم مانا ہے، جبکہ رب فرماتا ہے الحکم الا للہ۔ یہ ہے خارجیت جنہوں نے آیتیں پڑھ کر ان کو پر فتوے لگائے جن کے گھر قرآن اترا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آیت سچی ہے مگر مطلب تم جھوٹا لے رہے ہو۔